السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام سنت اور حدیث سے متعلق دوسرا پروگرام ہے۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے کچھ ابتدائی گفتگو کی تھی، سنت کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو کنیکٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس گزشتہ پروگرام کا ایک ریکیپ آپ کے سامنے جاوید صاحب ہی کی زبانی رکھ دیں۔ جاوید صاحب، میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے جو پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی تھی اس آپ خلاصہ اس کا بیان کر دیجئے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دین اسلام تمام نبیوں کا دین ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دین لے کر آئے ہیں۔ آپ نے یہ دین اس دنیا کو دو صورتوں میں دیا، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، دوسرے سنت۔ سنت کیا چیز ہے؟ یہ نبیوں کا طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آ رہا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، وہاں اس کو دین ابراہیمی یا ملت ابراہیمی کہا جاتا تھا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تجدید کی، یعنی جہاں مردہ ہو گیا تھا اس کو زندہ کر دیا، جہاں غلطی ہو گئی تھی اس کی اصلاح کر دی، اگر اس میں کوئی اضافہ ضروری تھا تو وہ کیا، پھر اس کی تصویب کر کے اپنی سینکشن سے اس کو اپنی امت میں جاری کر دیا۔ یہ دونوں چیزیں دین کے کانٹینٹ کو بیان کر رہی ہیں، یعنی دین میں کیا چیزیں ہم نے کرنی ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے لازم ہیں، کیا چیزیں ہمارے لیے مستحب ہیں، یہ ساری چیزیں اس کانٹینٹ کا حصہ ہے۔ یعنی دین کے مشمولات یا دین کا کانٹینٹ، دین پورا کا پورا کیا ہے، وہ قرآن اور سنت ان دو ذرائع سے ہم کو مل گیا۔ یہ دونوں چیزیں کیسے ملی ہیں؟ یہ مسلمانوں کے اجماع اور تواتر سے ملی ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کو یہ باتیں بتائیں، سب صحابہ کو قرآن دیا، سب صحابہ کو نماز پڑھائی، سب صحابہ کو حج کی تعلیم دی، اور پھر آگے انہوں نے اپنی نسلوں کو منتقل کر دی۔ یہ آج تک اسی طرح منتقل ہوتی ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اس پر مسلمانوں کا ہمیشہ اجماع رہا ہے، انہوں نے اپنے تواتر سے اس کو نقل کیا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دین۔ اس کے ساتھ اس دین کی شرح، اس کی وضاحت، اس کی تفہیم، اس کی تبیین جیسے کہ علماء کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دین کے سب سے بڑے عالم ہیں، بلکہ تمام علماء کے امام ہیں۔ چنانچہ آپ نے بھی یہ کیا ہے، یعنی کہیں کوئی تشریح فرمائی ہے، کہیں کسی سوال کا جواب دیا ہے، کہیں لوگوں کو کوئی تلقین دین سے متعلق کی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے یہ اخبار احاد میں ہے۔ اخبار احاد یہ فنی اصطلاح ہے، یہ وہی چیز ہے جس کو آپ حدیث کہتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ سنت اور حدیث دو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں۔ سنت دین کا کانٹینٹ ہے، سنت دین ہے، اور یہ دین کا علم ہے۔ یعنی دین کو جب آپ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، تفہیم اس کی کرتے ہیں، تبیین کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں، اس سے جو چیز وجود میں آتی ہے وہ ہے جو ہم کو احادیث میں یا اخبار احاد میں ملتی ہے۔ خبر واحد یا اخبار احاد یہ فنی اصطلاح ہے، عام طور پر ہم اس کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں، اور اگر وہ صحابہ کرام کی بات ہو تو اس کو آثار سے تعبیر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ آپ نے سمری تو رکھ دی سامنے، لیکن جاوید صاحب جو ہماری ڈسکشن پچھلے پروگرام میں جہاں پر اینڈ ہوئی تھی، میں اب وہیں سے سوال کا آغاز کرتا ہوں۔ اخبار احاد جو ہے، جو آپ کی بات سے میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے کہ اخبار احاد سے سنت انفر نہیں ہو سکتی، سنت اس سے نہیں نکلتی۔ اخبار احاد اس کانٹینٹ کی ایکسپلینیشن، اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، یا فار ایگزامپل اذان کا طریقہ، یہ بھی تو اذان کا طریقہ ہے، یہ شہید کو غسل نہ دینے، اور اس طرح کی بہت ساری اور دیگر چیزیں ہیں، یہ ساری کی ساری اخبار احاد سے ہمیں ملی ہیں۔ کیا یہ دین کا حصہ نہیں ہوگی؟ کیا یہ سنت نہیں کہلائے گی؟ دیکھیے، اذان ہمیں اخبار احاد سے نہیں ملی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دلوائی، آپ کی مسجد میں 5 وقت اذان دی گئی، یہ اذان صحابہ کرام کو آپ نے سکھائی، جہاں جہاں مسلمانوں نے مسجد بنائی اذان کا طریقہ جاری ہو گیا۔ تو اذان ہم نے کسی خبر واحد سے نہیں سیکھی، یعنی یوں نہیں ہوا۔ دیکھیے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں پہلے سمجھ لیجیے وہ بات کتنی خطرناک بات ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، کسی ایک آدمی نے آ کے بتایا اذان دینی ہے، اس کو کہتے ہیں خبر واحد۔ 2 آدمیوں نے آ کے بتایا اذان دینی ہے، آپ باور کرتے ہیں یہ بات؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم 5 وقت نماز پڑھا رہے تھے، اس 5 وقت کی نماز کے لیے اذان دی جا رہی تھی۔ یہ اذان 5 وقت اسی طرح بلند ہوتی تھی مسجد نبوی سے جس طرح اب ہماری مساجد سے بلند ہوتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو باقی مساجد تعمیر کی گئیں، مدینے میں بنی، ان میں بھی اذان دی جانی شروع کر دی گئی۔ تو اذان مسلمانوں کی اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے۔
کسی انفرادی معاملے کے بارے میں کیا کرنا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر آپ نے یہ شہید کا معاملہ کیا, آپ جانتے ہیں اس میں علماء کرام نے بہت اختلافات کیے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ در حقیقت اس وقت ممکن نہیں تھا, احد میں بہت سے صحابہ شہید ہو گئے تھے, یہ کوئی دین کا سرے سے مسئلہ ہی نہیں تھا, ممکن ہی نہیں تھا کہ ان کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, چنانچہ ان کے بارے میں جنازہ پڑھنے کا معاملہ بھی نہیں کیا جا سکا. بعد میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وقت جنازہ پڑھا ان کا جا کے. تو یہ وہ انفرادی واقعات ہوتے ہیں جن کا تعلق اجتہاد سے ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر کیا طرز عمل اختیار فرمایا, دین دینے کا کام آپ نے تمام لوگوں کے لیے کیا, اس کو بتایا, سمجھایا, اس کو جاری کر دیا. اس لیے تو بالکل الگ الگ چیزیں ہیں. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ مسلمانوں کا پورا علم ان کو الگ مانتا رہا ہے ہمیشہ. آپ دیکھیں اخبار احاد کے بارے میں ہمارے قدیم محدثین یہ کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف قبول نہیں کی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک بالکل منفرد الگ چیز ہے, پہلے سے متعین. سنت کے خلاف تو نہیں قبول کی جائے گی, لیکن وہ ایک اضافی سنت کے طور پہ تو قبول کی جا سکتی ہے. دیکھیے وہ جو کچھ ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں جس کو آپ یہ کہیں کہ یہ کوئی انڈیپینڈنٹ چیز ہے. مستقل بذات چیز ہوتی ہی نہیں. آپ یہ مجھے بتائیں کہ اگر قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت کی جائے تو وہ قرآن بن جائے گی. قرآن تو وہی ہے نا جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا. اب ہمارے ہاں جو اخبار احاد ہیں, اس کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں ایک عام فہم لفظ حدیث اختیار کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس لیے کہ یہ بالکل صحیح ہے کہ فنی اصطلاح میں اس کو خبر واحد کہا جاتا ہے یا اخبار احاد کہا جاتا ہے, لیکن عام آدمی کے لیے یہ تھوڑی سی اجنبی چیز ہے. میں نے اسی لیے بار بار یہ توجہ دلائی کہ اخبار احاد ان کو کیوں کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے سنی, یا کسی ایک یا دو یا چار آدمیوں نے آپ کو کوئی بات کرتے دیکھا, اس نے اس کو آگے بیان کر دیا ہے. چاہا تو بیان کر دیا, چاہا تو بیان نہیں کیا. صحابہ کرام میں دونوں رویے رہے ہیں. یعنی میں نے مثال دی تھی آپ کو کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے, لہذا کسی وقت ضرورت پڑ گئی ہے تو کچھ چند چیزیں بیان کی ہیں. لیکن بہت سے لوگوں نے بہت وسعت کے ساتھ جو بات آپ سے سنی بیان کر دی, جو بات آپ کو کرتے دیکھا وہ بیان کر دی. یہ اصل میں آپ کے علم کا ریکارڈ ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا کا پیغمبر جو دین لے کر آیا ہے وہ 2 آدمیوں کو بتائے, وہ 3 آدمیوں کو بتائے, وہ 4 آدمیوں کو بتائے. وہ سارے صحابہ کو آپ نے بتایا. اسی وجہ سے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے. سطر کا بھی یہی معاملہ ہے, سطر بھی اسی طرح سے اخبار احاد سے ہمیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک وہ چیزیں جو دین ہے, اصل میں دین کا کانٹینٹ ہے, وہ سارا یا قرآن میں آ گیا یا اجماع اور تواتر سے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویب کے ساتھ سنت کے طور پر جاری ہو گیا مسلمانوں میں. یہ دین کا اصل کانٹینٹ ہے. اب ان کس کے بارے میں کوئی اجتہادی سوال پیدا ہو جاتا ہے, جیسے آج بھی پیدا ہو جاتا ہے, علماء جواب دیتے ہیں نا اس کا. اس سے متعلق کوئی ایسی چیز ہے جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہی. مثال کے طور پر قرآن مجید ہے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دے دیا. ٹھیک, آپ سے کسی آیت کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے؟ بالکل پوچھا جا سکتا ہے. بڑی مشہور روایت ہے, یہ پوچھا گیا کہ یہ قرآن مجید نے جو یہ کہا ہے کہ شرک ایک ظلم عظیم ہے. ٹھیک ہے. تو ظلم کا لفظ ایک جگہ الگ سے بھی آ گیا ہے. تو وہاں لوگوں نے یہ پوچھا کہ اس سے کیا مراد ہے, تو آپ نے فرمایا شرک. یہ جو شرح و وضاحت کا کام ہے, یہ جس طرح آج اہل علم کرتے ہیں, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیش کردہ قرآن کی شرح و وضاحت میں بھی کوئی بات فرماتے ہیں اگر سوال کیا جاتا ہے, یا کسی موقع پر قرآن مجید کی کسی آیت کی طرف بطور خود توجہ دلاتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ذرا قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں, یا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یا کسی موقع کے اوپر کسی کی غلطی پر توجہ دلاتے وقت قرآن کی کوئی آیت پڑھ دیتے ہیں, اور اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ اس سے فلاں چیز پر استشہاد کر رہے ہیں, اس کو بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. تو جس طرح ہمارے علماء یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ اللہ کے پیغمبر نے بھی کیا, سب سے پہلے کیا. علماء انہی کی وراثت کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بے خطا علم تھا. مجھے معلوم ہوگا کہ حضور نے کسی آیت کی شرح فرمائی, مجھے معلوم ہوگا حضور نے کسی آیت کے بارے میں کوئی وضاحت کی ہے, تو میں لپک کر جاؤں گا کہ مجھے وہ ملے, حاصل ہو. یعنی میرے لیے وہ کتنی بڑی متاع ہے, علم کا کتنا بڑا خزانہ ہوگا کہ حضور کوئی بات فرما رہے ہیں. تو ایسے ہی جو سنت آپ نے دی اور جو جاری کر دی, اس کے بارے میں بھی سوالات ہوتے رہتے تھے. جیسے قرآن کے بارے میں ہو جاتے تھے, اس کے بارے میں بھی ہوتے رہتے تھے. جس طرح قرآن مجید کی کسی چیز کی آپ بطور خود بھی وضاحت فرما دیتے تھے, اسی طرح سنت کے کسی عمل کی بھی بطور خاص وضاحت فرما دیتے تھے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پھر 1 2 4 5 10 15 لوگوں نے بیان کر دی. اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا کہ یہ سارا آدمی کو بتائی جائے. یہ در حقیقت وہ چیزیں تھیں جن کا تعلق شرع سے, وضاحت سے ہے. اگر رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچ گئیں تو ہمارے لیے اس سے بڑی سعادت کیا ہے. کوئی چیز نہیں پہنچی تو ہمارے علماء نے وہاں اجتہاد کر کے شرح و وضاحت کر کے بتا دی. آج تک قرآن مجید کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں. بالکل صحیح ہے. علماء وہ خدمت انجام دیتے ہیں.
آپ جانتے ہیں کہ ہر صدی میں آپ کو ایسے لوگ مل جائیں گے کہ جنہوں نے عربی زبان میں، فارسی زبان میں، اردو زبان میں، انگریزی زبان میں تفسیر لکھی ہوگی قرآن مجید کی۔ اسی طرح سنت کے بارے میں بھی تشریحات ہوتی رہتی ہیں، اسی طرح فقہا ہمارے اجتہادات کرتے رہتے ہیں، نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں۔ یہ وہ آج جو آپ کو ایک عالم کام کرتا نظر آتا ہے، اللہ کے رسول نے دین دینے کے ساتھ یہ کام بھی کیا ہے۔ وہ کام ہے جو ہم کو اخبار احاد کے ذریعے سے ملا۔ اخبار احاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک آدمی نے، دو آدمیوں نے، تین آدمیوں نے کوئی بات سنی، بیان کر دی۔ یہ ایک بالکل الگ چیز ہے۔ اس میں قرآن بھی زیر بحث آ رہا ہوتا ہے، اس میں سنت بھی زیر بحث آ رہی ہوتی ہے، اس میں اور بعض چیزیں بھی زیر بحث آ رہی ہوتی ہیں، یعنی محض واقعات ہوتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ماضی کا قصہ سنا دیا، اس میں اخبار النبی ہوتے ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد میں آنے والے زمانے کے بارے میں کوئی خبر دے دی۔ اب یہ دیکھیے نا کہ جبریل امین نے سوال کیا ہے، ایک مشہور روایت ہے، اور اس میں یہ پوچھا ہے کہ قیامت کب آئے گی، تو آپ نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں جتنا علم تم کو ہے اتنا علم مجھے ہے۔ انہوں نے پوچھا پھر کو نشانیاں بتا دیجئے، تو آپ نے وہ مشہور نشانیاں بتائیں جس میں یہ کہا کہ لونڈی اپنی مالکہ کو جن دے گی، اور یہ عرب کے ننگے پاؤں، ننگے بدن پھرنے والے چرواہے عمارتوں کی بلندی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے ہوں گے۔ یہ بات آپ نے فرما دی۔ تو اخبار النبی بھی ہوتے ہیں، اس میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو ماضی کی، اس زمانے کی، مستقبل کی، وہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے نظر آئیں گے وہاں۔ وہ کسی ایک آدمی نے سنی ہے، بیان کر دی ہے، کسی نے سنی ہے اور بیان کرنا پسند نہیں کیا، نہیں بیان کی۔ ایسا بھی ہوا ہے کہ حضور نے کوئی بات بیان کی تو کچھ اشارہ فرما دیا کہ یہ نہ ہی دوسروں کو بتائی جائے تو اچھی بات ہے۔ بڑی مشہور روایت ہے جس میں سیدنا معاذ کے ساتھ آپ نے گفتگو کی ہے، اور اس کے بعد آپ نے ایک بشارت دی، تو انہوں نے کہا کہ میں یہ سب لوگوں کو بتا نہ دوں، تو آپ فرمایا اذن یتکلوا، پھر تو لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل بھی نہیں کریں گے۔ چنانچہ وہ زندگی کے آخری مرحلے تک محتاط رہے، اور بالکل اپنی وفات سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ میں نے بہت غور کیا، میرا خیال یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو یہ خوشخبری سنائی دینی چاہیے۔ تو یہ اصل میں ایک بالکل فطری عمل ہے جو ایک عظیم شخصیت، یعنی عظیم شخصیت کا لفظ بھی میں کیا بولوں، یعنی عظمتیں جس کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، وہ عظیم شخصیت جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کو خدا کی حجت بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کے ایمان کے ساتھ اب دنیا کی فلاح لگا دی گئی ہے، ان کا علم ہے جو ہمیں اس طریقے سے ملا ہے۔ یہ بڑی قدر و قیمت کی چیز ہے، غیر معمولی قدر و قیمت کی چیز ہے۔ اچھا جاوید صاحب، یہ اخبار احاد یا حدیث کہہ لیں، یا جو 5-10 لوگوں نے جو چیز ہم تک پہنچائی، وہ بھی ظاہر ہے اس سے میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس سے جب ہم کہتے ہیں کہ ہم اس سے دین یا سنت اخذ نہیں کر سکتے، وہ کسی چیز کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ ہے جو غالباً بخاری میں ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک خاتون آئیں، اور انہوں نے کہا کہ میرا پوتا جو ہے وہ مر گیا ہے اور اس کی وراثت میں مجھے حصہ ملے گا یا نہیں، تو سیدنا ابو بکر نے فرمایا کہ قرآن مجید میں یا سنت میں ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ حضرت مغیرہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں گواہ ہوں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ان کو 1/6 ملے گا حصہ۔ آپ نے کہا کہ کوئی اور گواہی دے گا، ایک اور صاحب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا میں نے، تو آپ نے پھر اسی پر فیصلہ فرما دیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی مسئلہ اس شخص کو درپیش ہوا اور پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، تو وہ مسئلہ آج بھی اگر درپیش ہوگا تو ہم اسی سے رہنمائی لیں گے۔ تو یہ دراصل اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل ہی کو تو جاری کرنے کی بات ہے۔ اس میں کیا شبہ ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی سوال کا جواب دے دے اور میرا اور آپ کا اطمینان ہو کہ یہ آپ کی بات ہے، اور اس کے بعد میں اس کو تسلیم نہ کروں۔ اگر میں اس کو تسلیم نہیں کرتا تو میرا تو ایمان ختم ہو گیا۔ تو یعنی تسلیم ہم کریں گے نا اگر اطمینان، تو یہ تو خبر واحد تھی۔ یہاں جو بحث ہو رہی ہے وہ تسلیم کرنے اور نہ کرنے کی نہیں ہو رہی، وہ اس کی نوعیت کی ہو رہی ہے، وہ اس کے بارے میں کسی اجتہادی امر کا جواب ہے، وہ اس کے بارے میں پیدا ہونے والے کسی اشکال کا حل ہے۔ یہاں جو بات بتائی جا رہی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی کسی آیت کی تشریح فرما دیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے میں اجتہاد فرما دیں، تو آپ جانتے ہیں کہ کیا حیثیت بیان ہوئی ہے آپ کی قرآن مجید میں۔ یعنی اگر میں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں اور دل میں تنگی محسوس کروں تو میں صاحب ایمان نہیں رہتا۔ فلا وربک لا یؤمنون، یعنی تیرے رب کی قسم یہ اس وقت تک اپنے ایمان کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو فیصلہ کن اتھارٹی کی طرح تسلیم نہ کر لیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ حیثیت بیان ہوئی ہے کہ اگر میرے کسی دنیاوی معاملے میں، دین تو بہت بڑی چیز ہے، میرے کسی دنیاوی معاملے میں آپ کوئی فیصلہ فرما دیں، صحیح، یعنی میرے اور آپ کے درمیان کوئی زمین کا جھگڑا ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، اس میں پیغمبر نے فیصلہ کر دیا، اور مجھے یہ معلوم ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، لیکن میں دل میں تنگی بھی محسوس کروں اس کے بارے میں، تو میں ایمان سے خالی ہو جاتا ہوں۔
پروردگار کہتا ہے، کائنات کا پروردگار یہ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مقبول نہیں ہوگا اس صورت میں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حیثیت ہے، اس لیے یہاں گفتگو اس پر نہیں ہو رہی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اجتہاد، آپ کی کوئی شرح، آپ کی کوئی وضاحت وہ ہمارے لیے حیثیت کیا رکھتی ہے۔ ہمارے لیے وہ اصل میں خدا کا حکم ہے، یعنی وہ خدا کا فیصلہ ہے۔ گفتہ اللہ بعد جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے وہ خدا کی بات ہوتی ہے، اس لیے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ وہ ہے کیا چیز؟ یعنی کیا آپ اگر کسی موقع پر قرآن مجید کی کسی آیت کی وضاحت فرمائے تو اسے ہم قرآن کہہ دیں گے؟ ٹھیک۔ تو اس لیے یہ اس کانٹینٹ کا نام بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ آپ سے صادر ہوا آپ ہی کی زبان سے وہ کلام نکلا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کو سنت تو نہیں کہہ سکتے نا، نکلا تو وہ آپ ہی کی زبان سے ہے۔ ایسے ہی آپ ہی نے وہ سنت جاری کی ہے جو ہمارے دین کا ایک دوسرا بڑا حصہ ہے، جس میں دین کے بہت سے عملی احکام بیان ہوئے ہیں، اس کو سنت کہتے ہیں۔ یہ جو کچھ ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ تفہیم و تبیین۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تفہیم ہے، یہ آپ کی تبیین ہے، یہ آپ کا اجتہاد ہے۔ یہ تفہیم و تبیین آپ کے علم میں آ گئی، آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ آپ کی نسبت سے بیان ہوئی ہے، تحقیق کی اور آپ کا اطمینان ہو گیا کہ یہ حضوری کی بات ہے۔ اس کے بعد آپ اگر اس بات کو نہیں مانتے تو پھر تو آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہاں یہ زیر بحث ہی نہیں ہے سرے سے ہماری ساری گفتگو میں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے واجب الاطاعت ہونے کے لحاظ سے اس کی حیثیت کیا ہے۔ واجب الاطاعت تو پیغمبر کی ایک ایک چیز ہے، اس لیے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اللہ کا رسول اسی لیے بھیجا جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہمیں کرنی ہے، اطاعت ہمیں کرنی ہے۔ دین نام ہی آپ کا ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان کی ابتدا کی ہے یہاں سے کہ دین کا تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ آپ اپنے قول، فعل، تقریر، تصویب سے جس چیز کو دین قرار دے دیں وہی قیامت تک دین ہے، کوئی اور چیز دین نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے یہ تو بحث ہے ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتی۔ جو کچھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے دین کے طور پر نکلے گا وہ گفتہ اللہ ہے، وہ خدا کی بات ہے، اس کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے گا، لیکن اس کو علمی طور پر کیٹیگرائز کیا جائے گا کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کون سی چیز تفہیم ہے، کون سی چیز تبیین ہے، کون سی چیز شرح ہے، کون سی چیز اجتہاد ہے۔ یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کو کیٹیگرائز کیا جائے گا۔ تو ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ان کی نوعیت واضح کر رہے ہیں کہ سنت کے لفظ کا اطلاق کس چیز پہ ہونا چاہیے۔ اس کا اطلاق دین کے مستقل بذات احکام پر ہونا چاہیے۔ یہ دین کا ماخذ ہے، یعنی قرآن مجید اور سنت دونوں میں پورا دین موجود ہے۔ جہاں تک ان چیزوں کا تعلق ہے یہ ظاہر ہے کہ حضور نے سارے لوگوں کو نہیں بتائیں، کوئی بلا کے مجمع نہیں اکٹھا کیا، یہ تو آپ نے سوال پوچھا آپ کا جواب دے دیا۔ 2 آدمی پاس تھے انہوں نے سن لی، کسی مجلس میں 10-20 لوگ تھے انہوں نے سن لی، چاہا تو آگے بیان کر دیا، چاہا تو نہیں بیان کیا۔ یہ وہ ذخیرہ ہے جو ہم کو حدیث کی صورت میں ملا ہے اور بڑا قیمتی ذخیرہ ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ اچھا جاوید صاحب، یہ اب آپ نے اپنے پچھلے پروگرام میں یہ فرمایا تھا کہ جس طرح سے قرآن ہمیں بالکل کسی بھی شک کے سے بالا تر ہو کر ہمیں ملا ہے، قولی تواتر سے ملا ہے، اسی طرح عملی تواتر سے ہمیں سنت بھی ملی ہے، اور اس میں بھی کوئی کبھی بھی اختلاف نہیں رہا، کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ جیسے بچہ ہے، اس سے پتہ ہے کہ قرآن مجید اس مصحف کو کہتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک ہے، اسے معلوم ہے، اس میں کبھی بھی کوئی اختلاف نہیں رہا۔ لیکن اگر سنت بھی اتنی ہی زیادہ واضح ہوتی تو پھر آپ کے اپنے سمجھنے میں اس میں کیوں اس تدریج آئی یا ارتقاء آیا؟ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ سنت اتنی واضح طور پر پہنچی نہیں جتنا واضح طور پر قرآن پہنچا۔ نہیں، وہ بالکل واضح طور پر پہنچی ہے، لیکن میں جس دور میں کھڑا ہوں اس میں اس کے مابین اور جو اخبار احاد سے چیزیں معلوم ہوئی ہیں ان کے مابین اختلاط پیدا کر دیا گیا ہے۔ یعنی یوں سمجھیں کہ جیسے آپ ایک بڑے ہال میں داخل ہوں، اس کے اندر ایک بنیادی نوعیت کا فرنیچر بھی پڑا ہوا ہے اور کچھ وہ چیزیں بھی پڑے ہوئے ہیں جو متعلقات کی نوعیت کی ہیں، جو وہ اکٹھی کر دی گئی ہیں، تو اب آپ ان کو الگ الگ کرنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے۔ الگ الگ کرنے کی زحمت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے آپ تحقیق کرتے ہیں۔ اس تحقیق میں آپ کو اپنے زمانے کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو قدیم زمانوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ کو اس میں تمام جتنا مسلمانوں کا لٹریچر ہے اس کے اوپر بھی نگاہ ڈالنی ہے۔ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہر دور میں مسلمان علماء اس کو اسی طرح ثبت کر رہے ہیں کہ یہ ایک سنت ہے، اس پر اجماع ہے۔ یہ ساری تحقیق کرنی ہے۔ اس میں جس طرح کہ میں انسان ہوں، مجھے بھی غلطی لگ سکتی ہے، کسی کو بھی غلطی لگ سکتی ہے، تو اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک وہ عمل ہے جو حضور نے کر دیا، قرآن دینے کا، سنت دینے
دینے کا، ایک وہ عمل ہے جو آپ کے فوراً بعد شروع ہو گیا کہ کسی نے آپ سے سنی ہوئی کوئی بات، سنی ہوئی کوئی آیت بیان کرنی شروع کر دی، تو لوگوں نے آیتیں بھی بیان کی۔ مثال کے طور پر دیکھیں سورہ فاتحہ ہی ہے، میں آپ جب سے پیدا ہوئے ہیں کیا پڑھ رہے ہیں؟ مالک یوم الدین۔ لیکن اب ہم یہ جانتے ہیں علمی طور پر کہ بعض لوگوں نے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ کہا کہ یہ ملک یوم الدین ہے۔ ہم قرآن مجید کی ابتدا ہی میں سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں بما کانوا یکذبون، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح بھی سنا تھا بما کانوا یکذبون۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں یہ موجود ہیں، کیونکہ کوئی ایسی آپ فرض ہی نہیں کر سکتے صورتحال کہ جس میں کوئی چیز دی جائے تو کوئی دوسرا آدمی آ کے اس کے بارے میں کوئی اختلاف نہ پیدا کر دے۔ اختلاف کے وجود سے نہیں گھبرانا چاہیے، اس کے اصول متعین کرنے چاہیے، اختلاف کو کیسے رفع کرنا ہے، کس طرح سمجھنا ہے، چیزوں کی نوعیت متعین کرنی چاہیے۔ تو اختلافات ہوں گے، اختلافات کو آپ ختم نہیں کر سکتے، اختلافات کو ختم کرنے کے طریقے کیا ہونے چاہیے اس پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ کسی چیز کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ اختلاف ہی نہیں ہوگا، بھئی اختلاف کرنے والا ایک آدمی، تو آپ یہ دیکھیے کہ آج کے زمانے میں تحقیق کر کے بہت سے مستشرقین نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ قرآن تو اصل میں پہلی صدی میں وجود میں آیا ہے، تو اختلاف تو ہو گیا۔ لیکن اب کیا اس اختلاف کی وجہ سے قرآن مجید کو ایک طرف رکھ دیا جائے گا؟ نہیں، دلائل سے دیکھا جائے گا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ بے معنی ہو سکتی ہے، یہ بات بالکل بے دلیل ہو سکتی ہے۔ تو یہی چیز وہاں بھی ہوئی ہے۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک چیز کو آپ کی موجودگی میں جا کے بیان کیا اور وہ سمجھنے میں غلطی کر گئے، اس کی تصحیح کرنا پڑی۔ یہ اختلافات رہیں گے، ان سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، یہ علم ہے، اور علم کی دنیا میں اختلافات یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر آپ ٹھیک طرح سمجھ لیتے ہیں تو آپ حظ اٹھاتے ہیں اس سے، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو انوالو کر رہے ہیں، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کو چیزوں کو دیکھنے کی ایک نئی وسعت سامنے آ رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے ہر صاحب علم اپنی خدمت انجام دیتا ہے۔ میں نے بھی یہ کام کر دیا ہے، اور یہ کام کر کے اپنی رائے، اپنے دلائل بیان کر دی۔ میری کتاب میں اگر آپ دیکھیے تو میں نے سنن کی فہرست بھی مرتب کر دی ہے، آگے جو اس کی ضمنی سنن ہیں ان کو ان کے ابواب میں بیان کر دیا ہے، اور پھر ایک پورا باب لکھا ہے مبادی تدبر سنت، اور اس میں یہ بتایا ہے کہ سنت کو متعین کرنے کے اصول کیا ہیں، اور وہ 7 اصول بیان کیے ہیں۔ تو آپ ان پہ تنقید کر کے بتا سکتے ہیں کہ ان میں کیا غلطی ہے۔ ایک دوسرا صاحب علم کوئی دوسرے اصول بیان کر سکتا ہے۔ علم اسی چیز کا نام ہے۔ اصل میں ہم مسلمانوں نے علم کے معاملے میں کبھی اپنے دماغ کو کھولا ہی نہیں ہے۔ اچھا جاوید صاحب، ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ جو آپ نے سنن کے جو 7 اصول بیان کیے ہیں، کیا مختصراً آپ اس کا خلاصہ کر سکتے ہیں کہ وہ 7 اصول کیا ہیں، تاکہ پھر اس سے ہم اگر اس سے بہت فنی نوعیت کی ہو جائے گی، اور شاید ہمارے قارئین کے لیے اس طریقے سے اس کو سمجھنا ممکن نہ ہو۔ اصولی طور پر یہ ہے کہ دیکھیے جو کانٹینٹ ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کانٹینٹ کے اندر سے کیا چیز وہ ہے کہ جو تفہیم یا تبیین کی نوعیت رکھتی ہے، اور کیا چیز وہ ہے جو مستقل بذات حکم ہے۔ دین کا مستقل بذات حکم ہم سنت کی کیٹیگری میں لے جائیں گے، اور جو چیز اس مستقل بذات حکم یا قرآن کے کسی حکم کی شرح کر رہی ہے، وضاحت کر رہی ہے، اس کے بارے میں کسی سوال کا جواب دے رہی ہے، وہ چیز انیشیٹ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر عمل کی کوئی تفصیل بیان کر رہی ہے، اس کو ہم ایک دوسری کیٹیگری میں لے جائیں گے۔ میں نے جو اختلاف کیا ہے قدیم علماء سے، وہ اختلاف بھی میں دیکھیے واضح کر دوں آپ پر۔ وہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ میں کسی چیز کا انکار کر رہا ہوں، نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس پہ جو عنوان آپ نے لکھا ہوا یہ عنوان ٹھیک نہیں ہے، یعنی اس کے اوپر عنوان یہ رکھیے اور اس کے اوپر عنوان وہ رکھیے۔ تو میں نے یہ تجویز کیا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کچھ بھی ہم کو ملا ہے، عام طور پر اس سارے ذخیرے کے لیے لفظ سنت بول لیا جاتا ہے، اس سے خلط مبس پیدا ہوا ہے۔ مجھے یہ بتائیے کہ مثلا حضور نے یہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے دجال آئے گا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یہ سنت کیسے ہو گئی؟ سنت تو کہتے ہیں اس طریقے کو جو حضور نے جاری کیا ہے، یہ خبر النبی ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ایک خبر ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ کیٹیگریز بنائی جائیں۔ یہ خالص علمی خدمت ہے کہ جو کانٹینٹ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بیان ہو گیا ہے، ہم اس کو الگ الگ کیٹیگرائز کریں۔ اس کانٹینٹ میں وہ حصہ جو مستقل بذات احکام ہے، ان کے لیے ہم لفظ سنت استعمال کریں گے، اور جہاں قرآن کی یا سنت کی کوئی شرح، کوئی وضاحت، کوئی تفہیم، کوئی تبیین ہو رہی ہے، کسی سوال کا جواب دے رہی ہے، اس کو الگ عنوان کے تحت لے آئے۔ ٹھیک۔ قرآن مجید خور و نوش کے بارے میں فرماتا ہے، چند چیزوں کے نام دے کے فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، بس یہ چیزیں جو ہے وہ حرام کی گئی ہیں، اس کے علاوہ باقی کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب جو چیزوں سے ہم انفر کرتے ہیں وہ بھی دراصل اخبار احاد ہی ہیں،
ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، تو وہاں سے دین کیسے ہم نے انفر کر لیا؟ نہیں ایسا ہوا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے ایک اصول بتایا خور و نوش کے بارے میں. وہ اصول یہ تھا کہ اللہ نے تمام طیبات حلال کیے ہیں اور خبائث کو حرام کر دیا. امام شافعی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے رسالہ میں یہ کہا کہ خبائث اور طیبات کا لفظ یہاں عربوں کے فہم کے لحاظ سے استعمال کیا گیا ہے. یعنی جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین ہیں یا قرآن کے مخاطبین ہیں، وہ جن چیزوں کو طیبات کہتے ہیں قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ طیبات حلال ہیں. جن چیزوں کو خبائث کہتے ہیں یا جن کو خبائث سمجھتے ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو قرآن کہتا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے کھانی. تو قرآن نے پہلے ایک اصول بیان کیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس اصول کے تحت میں جب اس کا جائزہ لیتا ہوں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت عام طور پر ٹھیک فیصلہ کرتی ہے اس معاملے میں. یعنی دنیا بھر میں اس کی مثال کے طور پر مسیحیوں کو پیش کروں گا. ٹھیک. اس وقت دنیا میں سب سے بڑا مذہب مسیحیت ہے. صحیح ہے. مسیحیت کی ابتدا موجودہ مسیحیت کی سینٹ پال سے ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سینٹ پال نے یہ فیصلہ کر دیا کہ شریعت ختم ہو گئی، وہ صرف یہود کے لیے تھی. ہمیں بنیادی اخلاقی اصولوں پر عمل کرنا ہے. تو خور و نوش سے متعلق جو شریعت کے احکام تھے وہی تھے جو قرآن میں ہیں، وہ تورات میں بھی تھے. وہ آپ مسیحیوں کے لیے ختم ہو گئے. جب وہ مسیحیوں کے لیے ختم ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے تو میری مراد یہ کہ سینٹ پال کی تعبیر کے مطابق. ٹھیک ہے. ہم تو اس سے اختلاف کرتے ہیں. جی. میں صرف ان کا موقف بیان کر رہا ہوں. اب دنیا کے اندر 2.5 ارب سے زیادہ جو مسیحی ہیں وہ سور کھا لیتے ہیں. کیا آپ کو دنیا میں وہ شیر کھاتے بھی نظر آتے ہیں، چیتے کھاتے بھی نظر آتے ہیں؟ کیا آپ کو گھوڑے کھاتے بھی نظر آتے ہیں، گدھے کھاتے بھی نظر آتے ہیں؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چند انحرافات کو چھوڑ کر بحیثیت مجموعی انسانی ذہن اور انسانی فطرت کھانے پینے کے بارے میں طیب اور خبیث کا فرق جانتی ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 آدمی ایسے آپ کو مل جائیں جو یہ کہیں کہ ہم تو اپنا پیشاب پی لیتے ہیں. مرارجی دیسائی صاحب فرمایا کرتے تھے. لیکن عام طور پر دنیا میں اس کو غلیظ سمجھا جاتا ہے اور لوگ اس طرح کی غلاظتوں کو کھاتے یا پیتے نہیں ہیں. تو اس وجہ سے وہ چیزیں جو طیب نہیں ہیں، پاکیزہ نہیں ہیں، جن کو قرآن خبائث کہتا ہے، وہ سب کی سب قرآن مجید نے حرام قرار دے دی. سب کی سب. میں نے یہ عرض کیا کہ ان میں سے بعض چیزیں جو بالکل واضح ہیں، جن کے بارے میں کوئی بحث نہیں پیدا ہو سکتی. ٹھیک ہے. اب اگر ان میں کوئی بحث پیدا ہو جائے گی یا کوئی سوال پیدا ہو جائے گا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وضاحت فرما دیں گے تو وہی چیز ہے جس کے بارے میں میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی تو اخبار احاد میں ہوتا ہے. یعنی کوئی مسئلہ پیدا ہو گیا اور حضور کے سامنے وہ مسئلہ آ گیا، آپ نے وضاحت فرما دی اس کی، تو وہ اصل میں کیا ہوگا؟ قرآن کے حکم کی کہ خبائث کیا ہے اس کی اطلاقی وضاحت ہو جائے گی. یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ چیز بھی خبائث ہی میں سے ہے، ہماری سمجھ میں آ جائے گی. تو قرآن نے ایک اصول بیان کیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی وضاحت کی بات کہہ دی. آج کا عالم بھی یہی کرتا ہے، فقہا بھی یہی کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے بہت سے فقہا ہیں جن کے مابین کسی چیز کو خبیث قرار دینے میں اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے امام شافعی کے مابین اور احناف کے مابین سمندری جانوروں کے بارے میں اختلاف ہو گیا. تو یہ در حقیقت خبائث کا اطلاق ہے جو آپ کو بعض روایتوں میں بھی، چند روایتیں ہیں، 2-3 روایتیں ہیں جن کے اندر خبائث کے اطلاق کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، یعنی بتا دیا کہ یہ چیزیں خبائث میں شامل ہوتی ہیں. ورنہ اصول قرآن نے بیان کر دی. اس لیے یہ بات ہی ٹھیک نہیں ہے کہ قرآن نے 4 چیزیں کہی ہیں. قرآن مجید ایک دوسری بات کہہ رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ خبائث کو تو تم جانتے ہو، وہ تو تمہیں معلوم ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو تم طیب سمجھ کر کھاتے ہو یا کھا سکتے ہو، ان میں سے بھی کچھ خبیث ہیں. آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں وہ 4 چیزیں ہیں. وہ یہ کہتا ہے الا طائم یطعمہ، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو کھانے والے کھا سکتے ہیں. تو اصل میں قرآن مجید نے مشتبہات میں سے کچھ چیزوں کے بارے میں سوال کا جواب دیا ہے. یوں نہیں ہے کہ وہ خبائث کی فہرست بیان کر رہا ہے. خبائث سے انسانیت واقف ہے، خبائث کو انسانیت جانتی ہے، اس کے بارے میں اس کو ابہام نہیں. جب آپ یہ کہتے ہیں نا جاوید صاحب کہ خبائث سے انسانیت واقف ہے، یہ آپ نے مسیحیوں کی اگزامپل دی، یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد میں ایسی قومیں بھی موجود ہیں جو اگر اس ڈیفینیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ شاید خبائث کو جانتی ہی نہیں ہیں. ان کی فطرت ان چیزوں سے ابا نہیں کرتی. وہ تو کتے بھی کھا لیتے ہیں اور دیگر جانور بھی کھا لیتے ہیں، اور بحیثیت مجموعی پوری قوم کھا لیتی ہے. اکا دکا شاید ہوں جو نہ کھاتے ہوں. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی ایک بہت بڑی تعداد میں ایک قوم موجود ہے جس کی فطرت اس قرآن کی بتائی ہوئی فطرت سے متصادم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ہمیں؟ میں جب ملیشیا گیا تو میرا بھی یہی خیال تھا. میں وہاں چینیوں کے درمیان رہتا ہوں شب و روز. میں نے ان سے چند سوالات کیے. مثال کے طور پر
یہ جو رشتوں کی حرمتیں ہیں، ہم ماں سے شادی نہیں کرتے، بہن سے نہیں کرتے. صحیح. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے ہاں تو کوئی پیغمبر کی روایت نہیں ہے، آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ تو انہوں نے کہا ہم بھی اس کو بڑی بری چیز سمجھتے ہیں. اچھا. میں نے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا یہ بالکل بدنام کرنا ہے ہمیں، اصل میں یہ ایسے ہی ہے، کچھ ڈیلیکیسیز بن جاتی ہیں اور بعض لوگ جا کے ان کو کھا لیتے ہیں. بعض ایسے علاقے تھے جہاں لوگ ایسی صورتحال میں گئے کہ ان کے پاس کھانے پینے کا کسی زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، تو وہاں لوگ کچھ مانوس بھی ہو گئے اس طرح کی چیزوں سے. ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کے سب ان چیزوں کا شعور نہیں رکھتے. تمام اخلاقیات جتنی ہیں ان کے خبیث و طیب کو بھی انسان بالعموم جانتا ہے. انحرافات ہوتے ہیں، بعض اوقات ان انحرافات کا شعور بھی کم ہو جاتا ہے. آپ اس مسلمان قوم کے اندر دیکھیے، دیہات میں جا کر، یہ میں آپ کو اپنے تجربے کی بات بتاتا ہوں، میں ایک دیہاتی پس منظر رکھنے والا آدمی ہوں. یہ جو ہمارے ہاں غسل کے وجوب کے اس طرح کی بعض چیزیں ہیں، میں نے یہ دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے دیہاتی لڑکوں میں سے بعض کو نہیں معلوم ہوتا. میں یہ آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ اصل میں انحرافات کی مثال نہیں دینی چاہیے. اچھا اگر فرض کر لیجئے ہوگا تو ان قوموں کو ہم خدا کا دین پہنچائیں گے. وہ توحید کے بارے میں بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ توحید وہ فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں بھی انحراف ہو گیا. تو جا کے ان کو بتائیں گے، ان کی فطرت کو جگائیں گے، ان سے کہیں گے کہ یہ چیز طیب ہے، یہ خبیث ہے. قرآن مجید نے جن 4 چیزوں کے بارے میں کہا ہے ان کو پوری مسیحی دنیا نہیں مانتی. تو کیا کریں گے آپ؟ دعوت دیں گے نا جا کے. تو بھائی جس طریقے سے قرآن مجید کی دعوت دیں گے ایسے ہی خبیث و طیب کے بارے میں بھی دعوت دیں گے. اسی طریقے سے جو اس کی حضور نے کوئی شرع و بدعت فرمائی ہے اس کے بارے میں بھی توجہ دلائیں گے جب حضور کو وہ مان لے گا. تو یہ عمل دنیا کے اندر ہر جگہ جاری ہے. یعنی اس کا کیوں خیال کیا جائے کہ جس چیز کو ہم فطرت کہتے ہیں انسان کی، اس فطرت سے انحراف نہیں ہوتا. انسان میں اور جانور میں فرق یہی ہے. یعنی انسان اپنی جبلتوں کا صرف پیرو نہیں ہوتا، وہ اپنی فطرت کے لازمی تقاضوں سے انحراف کرتا ہے. صفائی کیا انسان کی فطرت ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، مجھے صاف رہنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن میں ایسے سادھو آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو کئی برس تک نہیں نہاتے، تو اس کی بنیاد پر انسان کی فطرت متعین کی جائے گی. بعض اوقات کوئی خاص فلسفہ، خاص حالات، خاص پس منظر، خاص نوعیت کا کوئی آدرش، یہ انسان پر اتنا اثر انداز ہو جاتا ہے کہ فطرت سے انحراف پر کلٹ بن جاتے ہیں بعض اوقات. لیکن ان کو پھر بیدار کیا جاتا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے عربوں کے معاملے میں یہی کام کیا. یعنی پہلے اصولی بات بتا دی قرآن مجید نے کہ تمام طیبات حلال ہیں، خبائث حرام ہیں. اس کے بعد سوال بھی پیدا ہو گئے. مثلا دیکھیے، اس کی آپ نے تفہیم فرمائی پھر. مثلا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پیش کر دی گئی. ٹھیک ہے. خالد بن ولید بھی بیٹھے ہوئے دسترخوان کے اوپر، حضور نے نہیں کھائی. انہوں نے پلیٹ کی طرف دیکھا اور یہ کہا کہ کیا یہ حرام ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک جانور ہے نا جس سے حضور ابا فرما رہے ہیں. تو پوچھا انہوں نے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ ہمارے علاقے میں نہیں کھائی جاتی ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ یہ حرام ہے. تو انہوں نے پلیٹ اپنی جانب کھسکائی اور کھانا شروع کر دی. تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں. اچھا اسی طرح ایک اور دیکھیں، رسول اللہ نے ایک بڑا خوبصورت اصول بیان کیا. آپ نے فرمایا الحلال بین والحرام بین. یعنی بہت سی ایسی چیزیں جن میں حرام اور حلال بالکل واضح ہوتا ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہوتی. لیکن بینہما مشتبہات، ان کے درمیان کبھی کبھی مشتبہ چیزیں آ جاتی ہیں. ان میں ایک بندہ مومن کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ تو ہم حلال حرام کے بارے میں یہاں سے اپروچ کریں گے کہ پہلے یہ شعور پیدا کریں گے کہ کھانے کی ساری چیزیں طیب نہیں ہیں. پہلے اس بنیادی اصول کو واضح کریں گے. کچھ چیزیں طیب ہیں، کچھ چیزیں خبیث ہیں. ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہوگی جن میں ہمارے اور انسانوں کے درمیان کوئی خاص اختلاف نہیں ہوگا، وہ ان کو سمجھ لیں گے کہ یہ خبیث ہے. میں نے عرض کیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ پوری انسانیت شیر کھانے، چیتے کھانے، درندے کھانے کے لیے پل پٹ رہی ہے. انسان واضح طور پر کھانے کی چیزوں کو الگ کیے ہوئے ہیں. کہیں کہیں انحرافات ہوں گے تو وہاں ہم یہاں سے اصلاح کی ابتدا کریں گے. پہلے ان کو خدا کا شعور دلائیں گے، انبیاء کی دعوت بتائیں گے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے متعارف کرائیں گے، قرآن مجید ان تک پہنچائیں گے. جب وہ قرآن مجید سے متاثر ہو کر حلال اور طیب کے اس شعور کے اندر آ جائیں گے، اس کے بعد انہیں یہ بتائیں گے کہ دیکھیے حضور سے یہ سوال کیا گیا تھا، اس نے اس کا یہ جواب دیا تھا. اب یہاں پر آپ نے ایک واقعہ آپ نے ذکر کیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ ذکر کیا. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جانور کا گوشت پیش کیا گیا. آپ نے اس سے جو ہے وہ اعتراض فرمایا، مگر آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ حرام نہیں ہے. حضرت خالد بن ولید نے اسے کھا لیا. اب یہاں پر ہمیں دو بالکل کلیئر ایک نظر آ گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت ایک چیز کو پسند نہیں کر رہی تھی، حضرت خالد بن ولید کی فطرت اس چیز کو پسند کر رہی تھی، انہیں اسے کھا لیا اور وہ حرام بھی نہیں تھی. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے جاوید صاحب کہ کچھ ایسے گو کا گوشت نہ ہو، کوئی اور گوشت ہو جو کہ حرام نہ ہو، آپ کی فطرت اس سے اعتراض کرتی ہو لیکن دوسرے کی فطرت اسے پسند کرتی ہو. تو ہم کس اصول کی بنیاد پر یہ کہیں گے کہ بھئی یہ حرام ہے؟
ظاہر ہے کہ ہمارے پاس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک ہی واقعہ اس طرح کا موجود ہے، تو اس لیے یا تو ہم قرآن سے پھر لیں گے، یا پھر اخبار احاد جیسی چیزوں پر اعتماد کریں گے، یا پھر اخبار احاد کو سرے سے چھوڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جو وہ کھانا چاہے کھائے۔ یہ جو واقعہ ہے اس میں لفظ فطرت کا استعمال ہی مناسب نہیں ہے، یہ طبیعت ہے، طبیعت، چلے یہ دو طبیعت الگ لے دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یعنی میں طبیعت کے لحاظ سے بہت سی چیزوں کو ناپسند کرتا ہوں، میں ان کو خبیث نہیں سمجھتا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری زندگی بینگن نہ کھائیں، آپ کو پسند نہیں ہے، اس سے یہ آپ کی فطرت کا اباء نہیں ہے۔ یعنی کھانے پینے کے بارے میں ایک چیز ہے فطرت جو اباء کرتی ہے، کہتی ہے کہ نہیں یہ چیز کھانے کی ہے ہی نہیں، یہ خبیث ہے، اور ایک چیز ہے طبیعت کہ میری مناسبت اس چیز سے نہیں ہے۔ تو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم گو کو اگر دیکھیں نا تو ہماری شاید طبیعت نہیں، فطرت بھی اباء کرے گی اس سے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ پھر میں گزارش کروں گا کہ فطرت اباء کر کے کیا کہہ رہی ہے؟ فطرت اباء کہہ رہی ہے کہ یہ بالکل خبیث جانور ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے چلیں کچھ لوگوں کے ہاں یہ مشتبہ ہو گیا، تو پھر بھی مشتبہ ہی ہوگا۔ تو میں نے آپ کو یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جھوٹ، سچ، دیانت، بددیانتی، اس طرح کی بے شمار اخلاقی چیزیں ہیں جن کے اطلاق میں بھی لوگوں کے مابین اختلاف ہو جاتا ہے، ان کی بنیاد پر وہ فطرت سے نہیں نکل جاتی۔ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ اس کے بارے میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اس سے جمالیات ہے، میں یہ کہتا ہوں یہ پھول بہت خوبصورت ہے، پھول کا خوبصورت ہونا میرے اور آپ کے درمیان مشترک چیز ہے، لیکن میں نے ایک پھول کو بہت خوبصورت، آپ کہیں نہیں یہ دوسرا اس سے زیادہ خوبصورت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ خوبصورتی کا ایک تقابل بھی پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کے بارے میں بھی تو آپ نے یہ بتا دیا کہ یہ خبیث نہیں ہے، یعنی جس درجے میں جا کر کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے، ایک چیز حرام ہو جاتی ہے، ایک چیز ناپسندیدہ کے درجے میں ہوتی ہے، یہ دونوں چیزیں بھی دین کے اندر اسی طرح موجود ہوتی ہیں۔ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے، دیکھیے سب سے پہلے جس وقت میں کسی آدمی کے ساتھ گفتگو کروں گا تو میں اس کو پہلے قرآن بتاؤں گا نا، تو میں یہ بتاؤں گا اس کو قرآن مجید نے حرمتوں کی بنیاد کیا قائم کی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ پہلے میں اسے بتاؤں گا کہ اصول میں یہ دیکھو کہ طیبات اور خبیث کی بنیاد پر حرمتیں قائم ہیں۔ پھر میں اس کو یہ بتاؤں گا کہ قرآن مجید نے 3 مقامات پر جہاں مشتبہات کے بارے میں اپنا فتویٰ دیا ہے، اس پر تدبر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں درندے ہیں اور درندگی پیدا کرنے والی چیزیں ہیں جن کو قرآن خبیث قرار دے رہا ہے، تو یہ تو میں قرآن ہی سے ثابت کرتا ہوں، اس کے لیے مجھے کہیں بھی نہیں جانا۔ اس کے بعد تائید مزید کے لیے میں ان کو یہ بتاؤں گا کہ دیکھیے حضور سے بھی فلاں موقع پر یہ سوال کیا گیا تھا تو آپ نے اس کا یہ جواب دیا تھا۔ تو یہ میں کس آدمی سے گفتگو کروں گا؟ اس آدمی سے گفتگو کروں گا جو خدا کے پیغمبر کو مان چکا ہے، قرآن کو مان چکا ہے، وہ اب اللہ کے دین کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ تعلیمات کیا ہیں، تو اس ترتیب سے یہ تعلیمات بتاؤں گا۔ میں خود بھی ایسے ہی دین کی چیزوں کو سمجھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں قرآن مجید سے ایک چیز کو سمجھتا ہوں، میں پیغمبر کی اس سنت کو دیکھتا ہوں، اس کے بعد مجھے بھی اشکال پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے بعد میں چاہتا ہوں کہ میں کسی صاحب علم سے اس کو سمجھوں۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، میں بھی ایسے کرتا ہوں، آپ بھی ایسے کرتے ہیں۔ اس میں اگر مجھے پتہ چلے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سوال کا جواب دیا ہے اور وہ میرے علم میں آ جائے تو سر تسلیم خم، مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیزوں کو ان کی جگہ پر رکھیے، یہ کیسے پیش کی جائیں گی۔ قرآن مجید نے نہ صرف یہ کہ بطور اصول یہ بتا دیا ہے کہ کیا چیزیں کھانی ہیں اور کیا نہیں کھانی، بلکہ اطلاق کر کے یہ بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں درندگی ہے۔ چنانچہ دیکھیے ایک بکری ہے، بالکل جائز جانور ہے، مر گئی، ٹھیک ہے، یعنی طبعی موت، مر گئی۔ وہ تو قرآن میں واضح ہے نا کہ مردار نہیں کھا سکتے، قرآن میں لکھا ہوا ہے نا۔ کس وجہ سے؟ سبب کیا ہے؟ کیونکہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ وہ خود مر گئی، اس کا بلڈ جو ہے وہ اس میں سے نکلا نہیں ہے۔ بس آپ نے فوراً بات کر دیا، صرف یہی وجہ ہے کہ خون نہیں نکلا، اور کوئی وجہ نہیں ہے، اور کوئی سبب نہیں ہے۔ خون درندگی کی علامت ہے۔ وہ تو قرآن میں واضح ہے نا۔ اب جیسے میں ایک ایگزامپل دے تو رہا یہ ہوں، واضح ہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ تمام درندے جتنے ہیں وہ اس کے نتیجے میں ممنوع ہو گئے، تمام درندے ممنوع ہو گئے، بالکل ہو گئے۔ اچھا اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اخبار احاد میں بیان کیا، یہی تو بیان ہوا ہے۔ نہیں، تمام درندے اخبار احاد میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی بات کہی ہے اس معاملے میں، پورے کے پورے ذخیرے میں، اور وہ یہ ہے کہ چنگال والے پرندے اور کچلیوں والے درندے یہ بھی نہیں کھانے چاہیے۔ یہ اسی فطرت کا بیان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب آخری سوال ہے، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ جیسے کہ آپ کے سامنے جو وہ گو کا گوشت لایا گیا، اس زمانے میں اس عرب کے اندر جو ہے وہ ہاتھی نہیں تھے۔ ہاتھی درندہ نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، ہاتھی گھاس کھاتا ہے۔ اب ہاتھی کا گوشت اگر آتا ہے سامنے، پیغمبر تو اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے نا جو یہ بتا سکیں کہ بھائی میں پسند نہیں کرتا ہوں مگر یہ حرام نہیں ہے۔ اب ایک شخص کہتا ہے کہ میں تو یہ کھا سکتا ہوں، آپ کی طبیعت اس سے اباء کرتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا اس پر ہم حرام کا لفظ یا فتویٰ لگائیں گے؟ ہر وہ چیز جو درندہ ہے، جس پر درندگی کا اطلاق ہوتا ہے، اس پر حرام کا فتویٰ لگائیں گے۔
جو چیزیں عام طور پر کھانے کے لیے پسند نہیں کی جاتی اس پر کراہت کا فتویٰ لگائیں گے، باقی چیزوں کو جائز قرار دیں گے۔ یہ بڑا سادہ اصول ہے اور ساری فقہ اسی اصول پر قائم ہے، اور اس کو بڑی اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اصل میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یہ نہیں جانتے کہ دین میں سارا مواد کیسے آیا ہے، وہ اس طرح کے اشکالات کا شکار ہوتے ہیں۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ یہ جتنا ذخیرہ ہے، خواہ وہ اخبار احاد میں ہے جن کو ہم احادیث کہتے ہیں، خواہ وہ صحابہ کے آثار ہیں، خواہ وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کردہ سنت ہے، خواہ وہ قرآن مجید ہے، میں اس کی ایک ایک چیز کو جب وہ ثابت ہو جائے تو مانتا ہوں، میں اس کو کیٹیگرائز کرتا ہوں الگ سے۔ اور میں نے ایک موقع کے اوپر ایک گفتگو میں ابن عبد البر کا اقتباس پیش کر کے یہ کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے علماء کیا کہتے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک سنت وہ ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے سے ملی ہے، دوسری وہ ہے جو اخبار احاد سے۔ تو میں نے یہ بتایا تھا کہ دیکھیے وہ پہلی بات جو ہے اس کو میں بیان ہی تسلیم کرتا ہوں، وہی صحیح بات ہے۔ دوسری بات کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ اس پہ لفظ سنت کا اطلاق موضوع نہیں ہے، اس کو تفہیم و تبیین کہیے، اسوہ حسنہ کہیے، اطلاق موضوع نہیں ہے، ورنہ وہ حضور کی بات ہے، واجب الاطاعت ہے، اس کے سامنے سر تسلیم کم کرنا ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں، آپ کوئی فیصلہ فرما دیں، اس سے ادنا درجے میں انحراف کی بھی جسارت کی جائے تو آدمی ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ یہ ماننے نہ ماننے کا مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ یہ اس کی کیٹیگری کون سی ہے، اس کو عنوان کیا دینا ہے، اس کو سمجھانا کیسے ہے، کیسے بتانا ہے۔ ہمارے ہاں یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ بعض چیزوں کو جس طرح کے وہ کہی جاتی ہیں پہلے لوگ سمجھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور اس پر معترض ہو جاتے ہیں۔ یہ بات جب میں نے کہی ہے تو کسی موقع کے اوپر اگر آپ تفصیل سے جائزہ لینا چاہیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کسی پروگرام میں کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ یہ کیٹیگریز الگ کی جائیں۔ یعنی حقیقت یہ ہے کہ سنت جیسی چیز جو دین کا مستقل بذات ماخذ ہے اس پر کچھ اعتراضات پیدا ہو جاتے ہیں اگر ہم یہ کیٹیگریز نہ کریں تو، اور یہ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس سے خلط مبس پیدا ہوا ہے۔ اس کو اگر لوگ مثبت جگہ سے دیکھیں تو یہ ایک علمی خدمت تھی ایک طالب علم کی، لیکن ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ ایک موقع پر ایک گفتگو کے دوران میں نے یہ بتایا ہے کہ دیکھیے ابن عبد البر سنت کو کیسے بیان کرتے ہیں، تو وہ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ سنت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم ہے کہ جو نقل القافہ عن القافہ کے طریقے پہ پہنچی ہے، یعنی جس کو میں نے بیان کیا کہ اجماع اور تواتر سے منتقل ہوئی ہے، دوسری وہ جو اخبار احاد سے پہنچی ہے۔ تو مجھ سے جو سوال کیا جا رہا تھا وہ سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ یہ جو تم بات کہتے ہو کہ یہ نقل القافہ اور اجماع اور تواتر یہ نئی بات معلوم ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ کہا کہ بھائی سب اہل علم یہی بات کہتے رہے ہیں، البتہ جہاں میں اختلاف کرتا ہوں وہ دوسری بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اخبار احاد سے جو کچھ ملتا ہے اس کو کیا کہنا ہے۔ تو میں نے وہاں اہل علم سے اختلاف کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس کے لیے ہمیں دوسرا لفظ اختیار کرنا چاہیے، یعنی تفہیم و تبیین یا اسوہ حسنہ۔ ماننے نہ ماننے کا اختلاف نہیں ہے، اس کو نام کیا دینا ہے یہ اختلاف ہے۔ لیکن بہت سے لوگ ہیں کہ وہ اوپر کا سوال نہیں سنتے کہ میں کس چیز کے جواب میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے انہوں نے اپنی تائید میں ابن عبد البر کو پیش کر دیا جبکہ وہ تو دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ وہ دوسری بات کہہ رہے ہیں، اس کا ایک حصہ ایسا ہے جو اصل میں سوال کے جواب میں نے بطور دلیل پیش کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کا سارا علم دین کے بہت بڑے حصے کو اجماع اور تواتر ہی سے عکس کرتا ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو اخبار احاد سے متعلق ہے، وہ ہے جو ہمارے اور ان کے درمیان زیر بحث آ گیا ہے، اور وہاں میں اختلاف کر رہا ہوں اور اختلاف کی دلیل یہ دے رہا ہوں کہ اختلاف یہ نہیں ہے کہ جو کانٹینٹ آپ پیش کر رہے ہیں وہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اختلاف نہیں ہے، اختلاف یہ اسے نام کیا دینا ہے۔ یعنی بچہ ہے اس کو مانا جا رہا ہے، اس کا نام کیا رکھنا ہے، وہ کیوں الگ کہہ رہا ہوں میں، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ایک بڑا تفصیلی پروگرام چاہیے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو عمل ہے جو ہمارے اہل علم کرتے رہے ہیں کہ کیٹیگرائز کرنا ہے کسی چیزوں کو، یہ کسی چیز کی تفہیم کی کتنی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ ٹھیک، تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ ناظرین، ہم نے جاوید صاحب کے سامنے سنت اور حدیث سے متعلق گفتگو کی اور ان کے سے سمجھنے کی کوشش کی، اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ دین کے جو واحد ماخذ ہے وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، انہی سے ہمیں قرآن مجید ملا جو قولی تواتر سے ملا، اور انہی سے ہمیں سنت بھی ملی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں جاری فرما دی، اور وہ بھی تواتر اور اجماع سے ہم تک پہنچی ہے۔ یقیناً بہت سارے آپ کے ذہنوں میں سوالات ہوں گے، بہت سارے اشکالات ہوں گے، آپ ہمیں وہ سوالات لکھ بھیجیں۔ یہ جو ای میل ایڈریس آپ کے سامنے اسکرول کر رہا ہے ih@duniatv.tv پر، آپ کے ان سوالات کو ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اگلے پروگرام میں کسی اور نشست میں جاوید صاحب کے سامنے وہ اشکالات بھی ضرور رکھیں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔